عزیز نگر یوٹیوب چینل سے میں عزیز احمد خان ہوں اور آپ کے لیے ایک مفید قانونی مشوروں کا پروگرام لایا ہوں۔ ملک کے نامور قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ان کی آمد ہمارے لیے وجہ افتخار ہے۔ تمام قانونی معاملات پر دسترس رکھتے ہیں، لیکن ہم انہیں آج کے شو میں جو سروس میٹرز ملازمین کو درپیش ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ راؤ صاحب، عزیز نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے اور ہمارے اس چینل کے پروڈیوسر ڈائریکٹر جمال خان کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ راؤ صاحب، بغیر کسی لمبی تمہید کے، چونکہ بہت سارے سوالات لوگ آج بھی ہم سے پوچھ رہے ہیں جن کے جوابات آپ نے دینے ہیں، میرا پہلا سوال، ویلنشیا ٹاؤن میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بھی رجسٹر کروائی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی رجسٹرار آف کوآپریٹو سے منظور کروائی ہے، رجسٹرڈ کروائی ہے۔ اس میں کام کرنے والے کچھ ملازمین جو عارضی بنیادوں پر بھرتی کیے گئے تھے انہوں نے اپنی یونین بنا لی ہے۔ اس طرح سے انہیں بعض مسائل کا سامنا ہے۔ یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا عارضی ملازمین یونین بنانے کا استحقاق رکھتے ہیں یا نہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ٹریڈ یونین ایکٹیویٹیز کہلاتی ہے جی، اور یہ رجسٹرار آف ٹریڈ یونین کے پاس رجسٹرڈ ہوتی ہے، اور جو سینٹرل لیول پہ ہوتی ہے وہ NIRC سے رجسٹر ہوتی ہے۔ تو یہ کیونکہ ویلنشیا ٹاؤن کے جو ہیں سوسائٹی کے عہدیدار ہیں انہوں نے ملازمین رکھے ہوئے ہیں، تو یہ صوبائی اس میں آئیں گے، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ رجسٹرار آف ٹریڈ یونین سے رجسٹر ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ اس کی رجسٹریشن کے لیے کتنے ایٹ لیسٹ 50 ورکرز کا ہونا ضروری ہے رجسٹریشن کے لیے، اور 50 ورکرز میں بے شک اس میں عارضی ہوں یا مستقل ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں تک بات ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایسی مطلب جو انتظامیہ کوئی ایکشن لے گی تو ان کو دوران جو رجسٹریشن ہے وہ پیٹنسی ہوتی ہے۔ جب رجسٹریشن ہو جائے، اگر ایک ہی یونین ہوگی رجسٹرڈ اور اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہوگی، جو پہلی یونین رجسٹر ہوگی اس کو وہ CBA سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں، کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹس جو برسکدار۔ پھر کوئی اور رجسٹر ہوگی تو وہ پھر ان میں ریفرنڈم ہوتا ہے۔ اچھا، اب جہاں تک بات ہے ان کے خلاف کارروائی کا، تو اب یہ پتہ نہیں انہوں نے کس ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ ان کو ملازم رکھا ہے۔ اگر انہوں نے کانٹریکٹ لیول پہ، کانٹریکٹ بیس پہ رکھا ہوا ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر ان کے سازرہ اسٹیچوری رولز تو ہوں گے نہیں کسی بھی صورت، دوسرا ادر دین اڈاپٹڈ بھی نہیں ہوں گے۔ اب جہاں پر اڈاپٹڈ بھی نہ ہو، جہاں پہ اسٹیچوٹری بھی نہ ہو، وہاں پر جو اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن آف دی اپائنٹمنٹ ہے وہ پلے کرے گی، اس کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کو ٹرمینیٹ کرنا ہوگا تو ٹرم اینڈ کنڈیشن میں اگر کانٹریکٹ میں ہے کہ your services can be terminated at any time with 1 month advance notice or the payment of 1 month advance salary، تو وہ کر سکتے ہیں۔ اسی کوشچن میں عبدالصمد صاحب نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر ان ملازمین کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن سوسائٹی یا ادارہ لینا چاہتا ہو تو کیا وہ لے سکتے ہیں، یا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ ان پہ نہ تو پیڈا ایکٹ لگ سکتا ہے نہ تو END رولز لگ سکتے ہیں، تو لہٰذا وہاں جو اپلیکیبل ہوگا اسٹینڈنگ آرڈر آرڈیننس 1968 ہوگا۔ اسٹینڈنگ آرڈر آرڈیننس 1968 کے تحت ان کے خلاف اگر تعدیبی کارروائی کرنی ہوگی تو کریں گے، اور اگر یونین ایکٹیویٹیز اس طرح کی یونین کے خلاف کرنی ہو تو وہ انفیئر لیبر پریکٹس کا کیس ہوتا ہے۔ انفیئر لیبر پریکٹس آن دی پارٹ آف امپلائر بھی کیس کیا جا سکتا ہے لیبر کورٹ میں، سیکشن 17 کے تحت، پنجاب انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2010 کے تحت، اور انفیئر لیبر پریکٹس آن دی پارٹ آف امپلائی وہ انڈر سیکشن 18 آف پنجاب انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2010 وہ بھی کیا جائے۔ دونوں کو اختیار ہے، اگر امپلائر کی طرف
کی طرف سے انفیئر لیبر پریکٹس ہے تو اس کا کیس لیبر کورٹ میں لے جا سکتے ہیں. اور اگر جو ہے یونینز کے عہدیدار وہ اگر انفیئر لیبر پریکٹس کر رہے ہیں تو ان کے خلاف سیکشن 17 کی وہاں پر درخواست دی جا سکتی ہے. اور یہاں تک کہ رجسٹرار کے پاس جو اس قسم کی کنٹراوینشن ہے آف ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے لا کی ہے تو اس کے خلاف پھر رجسٹرار کو بھی ان کی کینسلیشن بھی موو کی جا سکتی ہے یونین کی. راؤ صاحب، پچھلے پروگرام میں جن کو پاور جنریشن کے کہ ہمیں سرپلس ڈکلیئر کر کے مختلف دوسری کمپنیوں میں ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں وہ پراپر پے اسکیل نہیں دیے جا رہے جو ہمیں یہاں حاصل تھے. ایک تو انہوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جس طرح مستند اور جامع انداز میں ہمیں قانونی اعتبار سے گائیڈ کیا ہے، ہم آپ کے مشکور ہیں. اور عزیز نگر یوٹیوب چینل کا بھی شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام جس میں لوگوں کو معلومات ملتی ہیں آپ نے جاری کیا ہے. اور وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اگر وہ ہمیں جیسے دوسری کمپنیوں میں بھیج رہے ہیں اور ہمیں لو کیڈر پہ یعنی اس کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا تو کیا ہماری تنخواہیں بھی کم کر دی جائیں گی؟ سول سرونٹس ایکٹ 1973 کے جو رولز 11A ہے اس میں جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اس میں جو سرپلس ملازمین ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے. اول میں تو یہ ہے کہ ان کے پے اسکیل جس میں وہ کام کر رہے ہیں کوشش کی جائے گی کہ اسی میں ایڈجسٹ کیا جائے. اگر نہیں اس میں ایڈجسٹ ہو سکتے تو اسے لو بھی کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو بیسک اپائنٹمنٹ ہے اس سے لو نہیں لے جایا جا سکتا. جو ان کی انیشیل اپائنٹمنٹ ہے اس سے نیچے نہیں لے جا سکتا. سیکنڈ یہ ہے کہ جو جہاں پر یہ سیلری لے رہے ہیں جس پہ اسکیل میں لے رہے ہیں وہ سیلری پیکج ان کا جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے، وہ لا میں پروٹیکٹڈ ہے، وہ مطلب سیلری ان کی کم نہیں ہوگی. رحیم یار خان سے انور علی صاحب کا سوال یہ ہے کہ وہ ایک محکمے میں ملازمت کرتے تھے اور اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. محکمے نے ان کے واجبات یا بینیفٹس ادا نہیں کیے اور اس بات کو 1 سال کا عرصہ بیت چکا ہے. محکمے سے وہ رابطہ کرتے تھے، وہ ٹال مٹول کرتے رہے ہیں. انہوں نے لوکلی کسی وکیل سے مشورہ مانگا ہے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا کیس ٹائم بار ہو چکا ہے 1 سال ہونے کی وجہ سے. تو مجھے قانونی مشورہ دیں کہ میں پریشان ہوں، آپ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. جو پینشنری بینیفٹس ہیں وہ ریکرنس کاز آف ایکشن ہے. لمیٹیشن کین ناٹ بی رن اور کم ان دا وے آف دیٹ ریلیف. تو اس ریلیف کے اندر جو ہے لمیٹیشن نہ تو بیریکیڈ ہے اور نہ ہی لمیٹیشن رن کرتی ہے. یہ ایک ریکرنس کاز آف ایکشن ہے جو کہ مطلب اس میں کیا جا سکتا ہے کسی بھی وقت، کیونکہ وہ ایک دوسرا پھر محکمے کے ساتھ مسلسل وہ رہا بھی رابطے میں، وہاں سے ابھی تک کچھ نہیں ہوا معاملہ. جیسے محکمے کے حالات ہوتے ہیں وہ امپلائی کو آسانی سے بینیفٹس نہیں ملتے. تو اب اس کے اوپر 2018 SCMR پیج 64 ہے، ایک سیلیبریٹڈ جو ہے آنریبل سپریم کورٹ کی اتھارٹی ہے، اس پہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ اپنے بینیفٹ کے لیے پراپر فورم پر جا سکتے ہیں. ناظرین، آپ عزیز نگر یوٹیوب چینل کا پاپولر پروگرام آگہی دیکھ رہے ہیں جس میں راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سروس میٹرز پر اپنے قانونی مشورے دے رہے ہیں. اس پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ایک ریلیونٹ کوسچن میں مزید ان سے پروگرام کے بارے میں پوچھوں گا، لیکن اس بریک کے بعد آپ میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بہاولپور سے سرور سکھیرا پوچھتے ہیں کہ میں ایک فیکٹری میں ملازم تھا. اپنے فرائض کی بجا آوری کے دوران مشین میں میرا بازو کٹ گیا تھا، جس کے بعد میں نے کمشنر معاوضہ جات کے پاس اپنی ایک پٹیشن فائل کی تھی اور کمپنسیشن کا مطالبہ کیا تھا. کمشنر معاوضہ جات نے میرے حق میں 10 لاکھ کی بجائے
5 لاکھ روپے کی ڈگری کر دی ہے، جبکہ ملازمین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کے خلاف بھی اپیل کریں گے۔ میں پریشان ہوں کہ اس موڑ پر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہے کہ انہوں نے 10 لاکھ کا کلیم کیا تھا۔ اگر 10 لاکھ کا کلیم سے یہ 5 لاکھ کی ان کو ڈگری ہوا، اگر 5 لاکھ کی ڈگری سے اگریوڈ ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے تو یہ سیکشن 30 کے تحت، یہ خود بھی سیکشن 30 ورک مین کمپنسیشن ایکٹ 1923 کے جو ہے سیکشن جو ہے 30 کے تحت جو ہے یہ ڈائریکٹ جائیں گے پنجاب لیبر اپیلیٹ ٹریبونل میں، وہاں پر اپیل کریں گے، اور اس اپیل کی میعاد ہے 60 ڈیز، اور اگر 60 ڈیز سے بیانڈ بھی ہو جائے تو یہ وہاں پر سیکشن 5 کی جو ہے لمیٹیشن کی جو ہے ایکٹ سیکشن 5 کے تحت کنڈونیشن آف ڈیلے کی درخواست بھی دے کر کنڈون کروا سکتے ہیں۔ تو ان کو خود بھی وہاں جانا چاہیے۔ اگر نہیں جانا چاہتے تو اگر ان کا وہ جو ہے امپلائر جانا چاہ رہا ہے وہاں پر، تو وہ بھی اسی سیکشن کے تحت جائے گا، اور سیکشن 30 کے تحت، اور وہ جو ہے ورک مین کمپنسیشن ایکٹ 1923 کے جو سیکشن ہے 30 کے تحت وہ بھی پنجاب لیبر اپیلیٹ ٹریبونل میں اپیل کر سکتا ہے۔ صحیح۔ خانے وال سے اصغر علی کا کوشچن ہے۔ راؤ صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میرے محکمے نے میرے خلاف امبیزلمنٹ کا ایک کیس فریم کر کے مجھے ملازمت سے نکال دیا ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھ پہ 5 لاکھ ریکوری کا کیس بھی فائل کر دیا ہے۔ کیا اس طرح کی یعنی دوہری سزا جو مجھے دی گئی ہے، تو کیا میں اس کا روادار تھا نہیں تھا، اس سے قطع نظر کیا ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مجھ پر 2 کیس کر دیں، اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، ایک پرنسپل ہے ڈبل جیوپرڈی، لیکن وہ ڈبل جیوپرڈی کا ان کا کیس نہیں بنتا، کیونکہ انہوں نے امبیزلمنٹ جو ہے ان پہ ایلیگیشن تھی، امبیزلمنٹ صاف ذرا انکوائری ہوئی ہوگی تو جس میں ان کو سزا دی گئی کہ ڈسمسل یا ٹرمینیشن آف سروس ہوگی، ریموول ہوگی ان کی، اور اس کے بعد جو ہے اماؤنٹ ان کے اوپر جو نکالی ہے 5 لاکھ روپے، وہ بھی ڈیو ٹو انکوائری رپورٹ ہوگی۔ تو لہٰذا یہ کہ جب محکمے کے پیسے میں، محکمے کی پراپرٹی میں اس نے امبیزلمنٹ کی ہے تو صاف ذرا وہ تو ریکوری کرنی ہے، اور جب اس نے ایک بددیانتی کی ہے، محکمے کے ساتھ مس کنڈکٹ کیا ہے، بددیانتی کی ہے، تو اس صورت میں ٹرمینیشن ہے، وہ ایک علیحدہ سزا ہے، وہ ڈسپلنری پنشمنٹ ہے۔ اور یہ جو ہے ریکوری آف لاس ہے، جو اس نے لاس پہنچایا ہے یا اس نے مس اپروپریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایمبیزلمنٹ کیا ہے، تو وہ لاس کو ریکور کرنا، تو لہٰذا یہ ڈبل جیوپرڈی میں نہیں آتا۔ صحیح۔ ہاں جی۔ ہمارے مہمان ہوتے ہیں راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ وہ آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ مزید سوال سے پوچھیں گے، لیکن ناظرین مجھے ایک بریک پر جانا ہے۔ ویلکم بیک۔ مبشر عالم غضنفر ہیں ساہیوال سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ڈیٹ آف برتھ نوکری کے سلسلے میں غلط لکھی گئی تھی، میں اس کی کریکشن چاہتا ہوں، لیکن مجھے اب پتہ چلا ہے 6 مہینے بعد میری ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے، میرے لیے کنفیوژن ہے کہ اب میں کیا کروں۔ دیکھیں جی، جب انسان کی امپلائمنٹ میں انڈکشن ہوتی ہے تو سروس بک پریپیئر ہوتی ہے۔ جب سروس بک پریپیئر ہوتی ہے تو وہ اپنے پرٹیکولرز خود دیتا ہے، تو جب وہ خود پرٹیکولرز دیتا ہے اور اس میں ڈیٹ آف برتھ بھی اس میں جو ہے اپنے انکارپوریٹ کراتا ہے، تو صاف ذرا وہ کوئی سپورٹنگ ڈاکومنٹ بھی ساتھ دیتا ہے۔ صحیح۔ تو وہ جب اس کے بعد 2 سال کا عرصہ ہوتا ہے جس کے اندر اگر وہ اس کی ڈیٹ آف برتھ انکارپوریٹ صحیح طور پر نہیں ہوئی، رانگلی ہو گئی ہے، اور وہ جو ہے اس کو ریکٹیفائی کرانا چاہتا ہے، یا عملے کی جو ہے ان ایڈورٹنٹ جو ہے، اور مطلب ہے کہ جو ہے اس میں رانگ انٹری کر دی گئی ہے، تو وہ 2 سال کے اندر محکمے کو درخواست دے کر اور وہ ساتھ پروف لگا کر وہ ریکٹیفائی کرا سکتا ہے۔
لیکن بیانڈ دیٹ پیریڈ جو ہے اس کو پھر وہ سوٹ فار ڈکلیریشن فائل کرنی ہوتی ہے سول کورٹ میں. میٹر آف ایویڈنس ہے, سول کورٹ ڈگری اس کو جاری کرے گی. ڈگری جاری کرنے پر ہی وہ ہو سکتی ہے. لیکن میرے خیال وہ اب جو کہہ رہے ہیں, اب پتہ نہیں کس سٹیج پر ہیں, وہ کتنا عرصہ ہو گیا, یہ تو انہوں نے نہیں بتایا. البتہ پروسیس یہی ہے. کراچی سے طارق میمن پوچھ رہے ہیں کہ میں جس محکمے میں کام کرتا ہوں اس سے میں ماہانہ تنخواہ لے رہا ہوں. تنخواہ مجھے باقاعدگی سے ملتی رہی ہے, لیکن اس دوران محکمے نے مجھے ایک ایڈوانس انکریمنٹ دی تھی, اور اب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ انکریمنٹ مجھے درست طور پر نہیں دی گئی تھی. وہ اسے ودڈرا تو کر چکے ہیں, لیکن میرے اگینسٹ ریکوری بھی ڈال رہے ہیں. اس کے بینیفٹ سے مجھے محروم کیا جا رہا ہے. مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. دیکھیں جی, قانونی طور پر ایک پرنسپل ہے لوکس پوٹینشیا. اس میں یہ ہے کہ انگریڈینٹس ہے اس میں, اینی بینیفٹس obtained by any recipient with bona fide intention, ایک نیک نیتی سے لیا گیا ہو. سیکنڈ یہ ہے کہ which benefit was approved by the competent authority, وہ کسی competent authority سے اپروو ہوا وہ. سیکنڈ. تھرڈ ون یہ ہے کہ which benefit had taken effect, کہ اس کو عمل درآمد ہو گیا اور اس کو وہ انجوائے کر رہا ہے. یہ تین انگریڈینٹس اگر مکمل طور پر ہیں تو لوکس پوٹینشیا اس پہ اپلیکیبل ہوگا. وہ اس کو ریسائنڈ نہیں کر سکتے, وہ اس کو وڈرا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر اینی بینیفٹ obtained with through misrepresentation, fraudulently, یا which was awarded by incompetent authority or against any policy, تو that can be resigned or withdrawn at any time. اور اس کے اگینسٹ جو ہے, جو اس نے ریسیو کیے ہیں بینیفٹس ریسیپینٹ نے, وہ ریکوریبل ہیں. وقت کتنے جلدی بیت جاتا ہے. حالانکہ یہ مشکل سوالات تھے, فکر معاش سے جڑے ہوئے, لیکن آپ نے بڑی فصاحت کے ساتھ اور بلکہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کے جواب دیے ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. اور آپ خود کیا محسوس کرتے ہیں, ایک تسکین محسوس کرتے ہیں جب ان ملازمین کے مسائل کے سلسلے میں آپ اپنی قانونی آراء سے نوازتے ہیں؟ ذرا اپنی کیفیت بھی بتا دیں. میں اس کو اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فرمان سمجھتا ہوں. جب انہوں نے کافرین کو مقید بنایا تو انہوں نے کہا کہ جو تم میں سے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ دوسروں کو نالج دیں, تعلیم دیں. لہٰذا نالج, تعلیم دینا, آگاہی دینا میرے آقا کی سنت ہے, اور میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں. راؤ صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے اپنا سلسلہ اسلامی اقدار سے جوڑا. وہ علم کی ترویج و اشاعت کو سنت نبوی سمجھتے ہیں, اور سچ تو یہ ہے کہ علم کی خوشبو تقسیم کرنی چاہیے. اور عزیز نگر کا آگہی پروگرام اس کا سچا آئینہ دار ہے. ہم نے اس پروگرام کو جاری و ساری رکھنا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, ہمارے پروگرام کو لائک کریں گے, شیئر کریں گے, اسے پھیلائیں گے, آپ اپنا حصہ ڈالیں گے. میں عزیز احمد خان آپ کا مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.